اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کریم نے دنیا کو بہت خوبصورت، بہت پرلطف، بہت دلچسپ اور بڑا ہر دل عزیز بنایا ہے۔ لیکن اس کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ انسان کو اپنے آپ میں جذب کر لیتی ہے اور پھر اپنی پسند پر اسے چلاتی ہے۔ انسان ایک کھلونا بن جاتا ہے۔ حوادثات دنیا اور واقعات عالم، موسموں کا تغیر و تبدل، ضروریات و احتیاجات اس کی مجبوریاں بن جاتی ہیں، اور یوں کارگہ حیات میں انسان ایک گیند سے زیادہ حیثیت نہیں رکھتا، فٹ بال کے بال سے زیادہ اس کی کوئی حیثیت نہیں رہتی۔ ایک طرف سے ٹھوکر لگی، دوسری طرف لڑک گئی۔ اس لیے کہ دنیا پر کوئی کسی انعام میں اللہ نے نہیں بھیجا، آزمائش میں بھیجا ہے، امتحان میں بھیجا ہے۔ وہ ایسا کریم ہے کہ جس نے دنیا کو یہ خصوصیات اور یہ طاقتیں دی ہیں، اس نے انسان کے لیے بھی ایک قوت پیدا فرمائی ہے، ایک ایسی قوت کہ اگر انسان وہ قوت حاصل کر لے تو دنیا میں وہ دنیا کے لیے کھلونا نہ بنے، بلکہ دنیا اس کے کہنے پر چلے، دنیا کا نظام اس کی رائے کے مطابق ہو، دنیا کے نشیب و فراز اسے مجبور نہ کریں، بلکہ دنیا کے نشیب و فراز کو وہ ہموار کر سکے۔ اور یہ قوت رب جلیل نے انبیاء علیہ السلام کے واسطے سے، ذریعے سے تقسیم فرمائی۔ دنیا پہ قدم رکھنے والا پہلا انسان خود اللہ کا نبی تھا، اور تب سے لے کر ہمیشہ جب بھی انسانیت مغلوب ہوئی، کمزور ہوئی، دنیا کے مقابلے میں ایک کھلونا بن گئی، تو اللہ نے کوئی نبی مبعوث کر دیا۔ کچھ خوش نصیبوں نے نبی سے برکات حاصل کی اور ایک ایسا انقلاب پیدا کر دیا کہ دنیا کا کھلونا بننے کی بجائے انسان دنیا کو اپنے استعمال کی شے بنا سکے، ورنہ تو دنیا انسان کو استعمال کرتی ہے۔ لیکن ہر نبی کسی قوم، کسی علاقے کے لیے مبعوث ہوا، ایک خاص وقت کے لیے مبعوث ہوا۔ اب جتنا دائرہ کار تھا نبوت کا، قوم کے اعتبار سے یا علاقے کے اعتبار سے یا وقت کے اعتبار سے، جتنا دائرہ کار اس نبوت کا تھا، اتنی قوت اس نبی نے ان لوگوں کو بخشی، ان میں تقسیم کی، اور حالات کی اصلاح ہوتی رہی۔ جب آخر میں آقا نامدار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے، تو یہ ایک نئی بات ہوئی کہ ایک نبی ساری دنیا کے لیے، ساری انسانیت کے لیے اور سارے زمانوں کے لیے، ساری زمین کے لیے، ہمیشہ کے لیے مبعوث ہوا۔
اب ظاہر ہے جو نبی اتنے عظیم کام کے لیے مبعوث ہوا اور جس کا دائرہ کار نہ زمینوں میں محدود تھا اور نہ زمانوں میں، اس نے جو قوت نوع انسانی کو بخشی یا اس سے جو قوت نصیب ہوگی وہ اتنی ہی عظیم تر ہوگی کہ وہ روح زمین کو متاثر کر سکے۔ اس کا ظہور ہم صحابہ کرام کی زندگیوں میں دیکھتے ہیں کہ مٹھی بھر لوگ جو عرب کے خانہ بدوش تھے، جن کا کوئی مکان نہیں تھا، کوئی جاگیر جائیداد نہیں تھی، کوئی ساز و سامان نہیں تھا، سرمایہ نہیں تھا، کوئی افرادی قوت، کوئی حیثیت نہیں تھی، کوئی وسائل اسباب اسلحہ وغیرہ کچھ بھی نہیں تھا، لیکن ان میں ایک قوت آ گئی، ایک طاقت ایسی آ گئی جو جس طرف وہ بڑھتے گئے وہاں حالات کو تبدیل کرتی گئی، ان کی مرضی کے مطابق ڈھالتی گئی۔ پوری دنیا میں حکومتیں تھیں، سلطنتیں تھیں، قاعدے تھے، ضابطے تھے، رسومات تھیں، تہذیبیں تھیں، ہر ایک کا اپنا کلچر تھا، ہر ایک کے اپنے لین دین کے طریقے تھے، بوجھ و باش تھی۔ لیکن کیا یہ عجیب بات نہیں ہے کہ وہ جس طرف بڑھتے گئے، صحرائے عرب میں پیدا ہونے والے اور بدوؤں کے خیموں میں پیدا ہونے والے بچے اور وہ گھوڑے جو ساری عمر ریت پر دوڑا کرتے تھے، انہوں نے جب ہمارے شمال مغربی راستے سے گزر ہوا، افغانستان کو فتح کیا اور افغانستان کے راستے جب چائنا میں داخل ہوئے، تو جس درے سے صحابہ کرام کا گزر ہوا وہ درہ 18,000 فٹ کی بلندی پر ہے۔ اگر افغانستان سے چترال اور چترال سے اس درے سے ہم داخل ہوں وسط ایشیا کی طرف یا چائنا کی طرف، تو وہ درہ خود درہ جو ہے اس کی بلندی 18,000 فٹ ہے، جہاں گرمیوں میں بھی ہمیشہ برف رہتی ہے، اور مقامی لوگ بھی گرمیوں میں وہاں سے اس طرح گزرتے ہیں کیونکہ ہر سال برف کی تہ جمتی رہتی ہے، تو سینکڑوں فٹ برف یا ہزاروں فٹوں تک برف کی تہ ہوتی ہے۔ تو جب گرمیاں آتی ہیں تو لوگ اس طرح، سردیوں میں سخت ہو جاتی ہے، تو گرمیوں میں چونکہ اس میں دراڑیں پڑ جاتی ہیں، پھر جب شام ہوتی ہے تو روزانہ رات کو جو دن کو بھاپ بنتی ہے رات کو برف بن کے زمین پہ گر جاتی ہے، تو وہ جو دراڑیں برف میں پڑتی ہیں ان کا منہ اوپر سے بند ہو جاتا ہے، لیکن وہ برف اتنی مضبوط نہیں ہوتی کہ بندے کو سہار سکے۔ تو گرمیوں میں بھی وہاں سے گزرو تو جو کسی دراڑ پہ جس کا پاؤں ہے وہ سینکڑوں فٹ برف میں نیچے چلا جاتا ہے۔ تو گرمیوں میں جب لوگ وہاں سے گزرتے ہیں تو اپنے آگے 4-5 مویشی چلاتے ہیں، 4-5-6 گائے گھوڑے کوئی چیز آگے چل رہی ہوتی ہے کہ کہیں دراڑ ہو تو ان کا پاؤں اس میں آئے، اور اگر ضائع ہو تو کوئی جانور ضائع ہو۔ لیکن سوچنے کی بات یہ ہے کہ اتنی مشکل جگہ سے جہاں جانے کا ہم لوگ جو ان موسموں کے عادی ہیں یا وہاں کے مقامی لوگ بھی ڈرتے ہیں، وہ بدوؤں کے خیموں میں پلنے بڑھنے والے بچے وہاں سے کس طرح گزرے، ان کے گھوڑے کیسے اسے عبور کر کے وہ ان راستوں سے کیسے گئے۔ یہ کرشمہ اس قوت کا تھا جو نبی علیہ السلام نے انہیں عطا کی۔ وہ چونکہ روح زمین کے لیے تھی، اس لیے دنیا کا کوئی موسم، کوئی بلندی، کسی صحرا کی وسعتیں، کسی سمندر کی گہرائی ان کو روک نہ سکی، چونکہ وہ ساری دنیا کے لیے تھی، اور جہاں جتنی قوت چاہیے تھی وہاں اتنی قوت ان کے پاس تھی۔ تب سے لے کر اب تک اس بات پہ تاریخ گواہ ہے کہ ہمیشہ جب حالات بہت زیادہ بگڑے تو اسی امت میں سے اللہ نے کچھ ایسے لوگ پیدا کر دیے جنہیں پھر سے برکات نبوی نصیب ہوئی، وہ قوت نصیب ہوئی، اور انہوں نے حالات کو سیدھے راستے پہ ڈال دیا۔ اس میں مسلمان بادشاہوں کے نام بھی آتے ہیں، اور بادشاہ بھی محتاج ہیں مسلمان صوفیاء اور اہل اللہ کے، جنہوں نے انہیں یہ قوتیں
اور ان قوتوں کی طرف توجہ دلائی اور ان حالات کو بدلنے کی طرف متوجہ کیا۔ وقت اپنی رفتار سے چل رہا ہے، یہ چلتا رہے گا، دنیا ہے، اس کے موسم بدلتے رہیں گے، لیکن دنیا اور دنیا کے حالات کبھی شکست خوردہ ہو کر بیٹھ نہیں رہتے۔ دنیا کا نظام ایسا ہے کہ اسے آپ ایک دفعہ فتح کر کے فارغ نہیں ہو سکتے۔ ہر صبح نئی جنگ ہوتی ہے، ہر شام نیا مقابلہ ہوتا ہے، ہر آن آدمی محاذ جنگ پر ہی رہتا ہے، ہر موقع پہ دنیا اپنی مانوانے کی کوشش کرتی ہے اور بندہ اپنی کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور یہ مقابلہ جاری رہتا ہے۔ یہ کوئی ایک لمحے کی بات نہیں، کوئی ایک شہر، ایک قریہ، ایک ملک، ایک قوم نہیں کہ آپ نے فتح کر لی اور طے کر دیا، اب وہ مجبور ہو گئے، آپ بادشاہ بن گئے، ایسی بات نہیں ہے۔ یہ مقابلہ جاری رہتا ہے اور یہی امتحان ہے۔ بدنصیبی یہ ہے کہ ہم وہ خوش قسمت لوگ ہیں جنہیں نبی علیہ السلام کا دامن نصیب ہوا، لیکن ہم نے رسماً تو دامان نبوت کو تھاما اور دل ہمارے دنیا میں غرق ہو گئے۔ بدن پر تو ہم نے لباس مسلمانوں جیسا پہن لیا، داڑھیاں رکھ لی، اذانیں کہیں، نماز پڑھ لی، تبلیغ کی، تقریر کر لی، لیکن یہ قوت تو ظاہر سے تو اس کا وہ نسبت نہیں ہے کہ ظاہر میں آ جائے۔ ظاہر تو ایک چھلکا ہوتا ہے، جس طرح اخروٹ کا چھلکا ہوتا ہے، بادام کا چھلکا ہوتا ہے۔ یہ ظاہر جو ہے یہ تو ایک باطن کے تحفظ کا ایک چھلکا ہے، ایک کور ہے۔ اصل چیز یا مغز یا گری تو اس کے اندر ہوتی ہے۔ ہم نے کتنے آپ نے بادام دیکھے ہوں گے کہ چھلکا مضبوط ہے، توڑو تو اندر سے گری مری ہوئی نکلتی ہے۔ تو جب وہ نسبت دل سے پیوست نہ ہوئی تو وہی اس مری ہوئی گری والے بادام کا حال بن گیا کہ ظاہر بڑا مومنانہ، بڑا مضبوط، حلیہ بڑا صحیح، باتیں بڑی اچھی، لیکن اندر وہ قوت نہیں ہے کہ کوئی تبدیلی لا سکیں، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ہم خود دنیا کے لیے ایک کھلونا بنے۔ اب کیسی عجیب بات ہے کہ دنیا کا کافر خود تو دنیا کے لیے کھلونا ہے اور مسلمانوں کو اپنے لیے کھلونا سمجھتا ہے۔ دنیا کا غیر مسلم جو ہے وہ خود تو دنیا کے ہاتھوں میں کھلونا ہے، حالات عالم کے ہاتھوں میں کھلونا ہے، واقعات عالم کے ہاتھوں میں کھلونا ہے، اپنی خواہشات کے ہاتھوں میں کھلونا ہے، اور روز نت نئی ذلتوں سے دوچار ہو رہا ہے، لیکن مسلمانوں کو اس نے اپنے لیے کھلونا بنا لیا ہے۔ تو ہمیں سوچنا یہ ہوگا کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے، کیا ہم اپنی مسلمانی پہ مطمئن ہیں؟ کیا یہی مسلمانی ہے؟ مسلمان تو وہ قوم ہے جس نے کافر کی بیٹی کی عزت کو بھی تحفظ دیا، کافر کی آبرو کو بھی تحفظ دیا، کافر کی جان مال کو بھی تحفظ دیا۔ آج اپنی جان کے لیے امان کی بھیک چاہتا ہے، کیسی عجیب بات ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ بظاہر حلیے میں زبانی تو ہمارا تعلق اسلام سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، اللہ سے، اللہ کی کتاب سے، اللہ کے دین سے ہے، لیکن اندر سے ہم خالی ہو۔ دل میں اللہ نہیں بستا، دل میں نبی کی برکات نہیں ہے، دل میں کتاب اللہ کا نور نہیں ہے، دل دنیا کی محبت سے لبریز ہے، اور دل دنیا کے لیے کھلونا بنا۔ تو بدن جو ہوتا ہے یا اعضاء و جوارے جو ہوتے ہیں، میڈیکلی بھی انہیں دماغ کنٹرول کرتا ہے۔ دماغ حکم دیتا ہے حرکت کرنے کا، ہاتھ کو، پاؤں کو، بدن کے پٹھوں کو، رگوں کو، لیکن دماغ کو بھی دل کنٹرول کرتا ہے۔ جو دل چاہتا ہے دماغ وہی حکم دیتا ہے، جس کے لیے دل نہیں چاہتا وہ حکم دماغ بھی نہیں دیتا۔
تو جب دل دنیا میں ہوگا تو نمازیں بھی دنیا داری بن جائیں گی، اور ہم بجائے اس کے کہ دنیا کو بدلیں ہم خود بدلنا شروع ہو جائیں گے۔ لیکن الحمدللہ ایک حد تک اب یہ احساس مسلمانوں میں پھر پیدا ہو رہا ہے، اور وہ ہمارا کمال نہیں ہے، وہ نظام ہے رب العالمین کا، جو کہ آخری نبوت ہے، آخری کتاب ہے، اسے ہمیشہ رہنا ہے۔ تو وہ کچھ لوگوں کو ضرور توفیق دے گا جو پھر اپنے کو آباد کریں گے، اور اس روشنی سے پھر جہان آباد ہوگا۔ یہ تو رہے گا، قیامت تک رہے گا، کیونکہ کوئی نیا نبی مبعوث نہیں ہوگا، کوئی نئی کتاب نہیں آئے گی۔ تو پہلے بھی جتنے نبی آئے ایک قاعدہ رہا ہے کہ نئی شریعت تب آتی ہے جب اگلی شریعت کا نام و نشان ختم ہو جاتا ہے۔ نبی علیہ السلام کی بعثت سے پہلے عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کا چراغ گل ہو چکا تھا۔ یہ ایک عجیب نظام ہے۔ تو نئی نبوت کی ضرورت تبھی پیش نہیں آئے گی جب اس نبوت کی برکات زمین پر موجود رہیں گی، کیونکہ اللہ نے بتا دیا کہ نئی نبوت نہیں آئے گی، تو اس کا مطلب ہے کہ اس کی ضرورت ہی پیدا نہیں ہوگی۔ اسی نبی کی اور اسی نبوت کی اور اسی دین کی برکات زمین پر ہمیشہ رہیں گی۔ تو حالات ہمیشہ اپنی ایک حد کو، ایک لیمٹ کو پہنچ کر پھر وہ پلٹا کھاتے ہیں۔ ایک پہیا ہے، اس کی ایک بلندی ہے، ایک حد تک چیز جاتی ہے، وہاں سے پھر نیچے کو شروع ہو جاتی ہے آنا۔ تلک الایام نداولھا بین الناس، زمانے کی تعریف یہ فرمائی گئی کہ یہ شب و روز جو ہیں ان کو لوگوں میں لوٹایا جاتا ہے، گردش دی جاتی ہے۔ اب پھر موسم بدلنے کو ہے، ظلم کی تاریک رات چھٹنے کو ہے، عدل کی صبح طلوع ہوگی انشاءاللہ۔ خوش نصیب ہوں گے وہ لوگ جو اپنے دلوں کو برکات نبوی سے آباد کریں اور صبح کو پیدا کرنے میں معاون ثابت ہو۔ بہت سے ترک جنگ آزادی میں شہید ہوئے، تو علامہ مرحوم نے کہا تھا کہ اگر عثمانیوں پر کوہ غم ٹوٹا تو کیا غم ہے کہ خون 100,000 انجم سے ہوتی ہے سحر پیدا، کہ لاکھوں ستارے ڈوبتے ہیں تو صبح طلوع ہوتی ہے۔ ایک چھوٹی سی بات اور میں عرض کرنا چاہوں گا، اور وہ یہ کہ رواج یہ ہو گیا ہے کہ ہم اپنے آپ پر نظر رکھنے کی بجائے دوسروں پہ رکھتے ہیں، اور دوسروں میں بھی محاسن کی بجائے، اچھائیوں کی بجائے برائیاں تلاش کرنے میں۔ ہر ایک کا معاملہ رب العالمین کے ساتھ ہے، کون اچھا ہے کون برا ہے، اس کے لیے اللہ نے نہ مجھے جج بنایا ہے نہ آپ کو۔ اپنی کوشش، اپنی محنت تعمیری کام پہ رکھے۔ ہمارا جو کام ہے اللہ کے لیے بندوں کو اللہ کا راستہ بتانا، اس میں یہ شرط نہیں ہے کہ نیکوں کو بتایا جائے، بلکہ خطا کاروں کو اس کی ضرورت زیادہ ہے، اور غیر مسلم اس سے بھی زیادہ مستحق ہے کہ وہ بہت دور ہے۔ انسان تو وہ بھی ہے، نبی علیہ السلام اس کے لیے بھی مبعوث ہوئے ہیں، نجات کا راستہ اس کے لیے بھی اسلام ہی ہے۔ تو ہماری تو یہ مجبوری ہے کہ ہم اپنا دروازہ کسی کے لیے بند نہیں کر سکتے، اس لیے کہ یہ نیک نہیں ہے۔ سارے نیک ہیں، سارے اللہ کے بندے ہیں، اور کسی نیک کو گناہگار ہوتے ہوئے کوئی صدیاں نہیں لگتی، اور کسی گناہگار کو توبہ کرنے کے لیے کچھ صدیوں کی ضرورت نہیں ہوتی۔ تو بجائے تنقید کے دعا کا پہلو اختیار کیجئے
کسی میں دیکھنی ہے تو کوئی خوبی دیکھیے جو اپنائی جا سکے، کسی میں کوئی خامی نظر آئے تو اس کے لیے دعا کیجیے، اور دعا نہیں کر سکتے تو کم از کم اسے چھیڑیے نہیں، نظر انداز کر دیجیے، تو آپ دیکھیں گے کہ بہت سا درد سر کم ہو جائے گا۔ ہمارے گھروں میں بھی یہی عالم ہے، بھائی بھائی کے لیے، ساس بہو کے لیے، بہو ساس کے لیے، نند بھاوج کے لیے، بھاوج نند کے لیے وہ خرابی اور کمزوری تلاش کرتے ہیں۔ حالانکہ تلاش کرنے کی بات یہ ہے کہ اس میں کوئی اچھائی بھی ہے، اگر اس میں بھی کوئی اچھائی ہے تو وہ ہمیں بھی اپنانی چاہیے۔ تو اگر ہم پہلی بات تو یہ ہے کہ ہر ایک کو اس کے حال پہ چھوڑ دیں، لیکن دیکھنا ہی چاہیں تو کسی میں کوئی اچھی بات دیکھیں اور اسے اپنانا چاہیں، اور اگر دوسرے میں اچھی بات نہیں ہے تو ہم اپنی اچھی عادت تو کم از کم نہ چھوڑیں، اپنا جو بیہیویئر ہے وہ تو اچھا رکھیں۔ اگر دوسرا بھی خراب ہے، ہم بھی خراب ہی ہو گئے تو پھر فرق کیا رہا، تو بات برابر ہو گئی۔ تو اگر اسلام کا یہ اصول ہم اپنا لیں تو جماعت میں بھی جھگڑے نہ ہوں، گھروں میں بھی بہت سے جھگڑے کم ہو جائیں، اور ہماری بہت سی ٹینشن اور بہت سی بیماریوں کا سبب جو ہے نا، آج کل آپ کو یہ جو کینسر کا عام وبا نظر آ رہا ہے یا دل کے امراض جو زیادہ ہو رہے ہیں، تو ان کا ایک بہت بڑا سبب یہ ٹینشن بھی ہے، جو ہر وقت ہم غصے میں رہتے ہیں بلا وجہ، دوسرے کی کمزوریوں پر، دوسرے کی باتوں پر، دوسرے کے حالات پر ہم ٹینشن لیتے ہیں، جو وہ بڑی بیماریاں بھی پیدا کرتا ہے۔ صحت مند رہنے کے لیے بھی فارغ رکھنا چاہیے ذہن کو، اسے ہر وقت غصے میں بھرے نہیں رکھنا چاہیے۔ اور جماعتی نظام میں بھی یہ اصول ہوتا ہے کہ ہم کسی کے جج نہیں ہیں، ہم سب ایک دوسرے کے دوست ہیں، ساتھی ہیں، ہو سکے تو کسی کی بہتری کیجیے، بہتر مشورہ دیجیے، اگر کوئی غلطی پر ہے تو اس کے لیے دعا کیجیے، اللہ سب کی اصلاح کر دے، اور کوشش کیجیے کہ اللہ ہمیں اس طلوع سحر میں شریک ہونے کی سعادت نصیب فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔